अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे। खुरम टेक के साथ आज आपकी खिदमत फिर हाजिर हूँ। आज एक नई वीडियो लेकर। सबसे पहले वे वीडियो देखें, फिर इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मुबारकबाद, तमगा इम्तियाज़ के लिए आपका नाम ऐवान सदर पहुंच चुका है। मुझे खुश होना चाहिए या नहीं? जी बहुत खुश हो रहे हैं। यही आरज़ू हो जो सुर्ख रो मिले दो जहान की आबरू। मैं कहूँ गुलाम हूँ आपका, वो कहें कि हमको कबूल है। मुझे ये तमगा चाहिए। प्यारे आका मुझे कहते हैं कि इलियास तू मेरा गुलाम है। दुनिया के सारे तमगे जो है ना, प्यारे आका के कदमों की धूल पर कुर्बान। मजा लोग तो जो है तमगे हासिल करके बड़े खुश हो जाते हैं, आप क्यों खुश नहीं हो रहे हैं? मुझे कुछ अरसे पहले किसी ने कहा था फला मुल्क में आपको गोल्डन की मिल सकती है। अच्छा ठीक है, आप वहाँ के बादशाह से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। समझो, यानी कि मैंने सांस बाद में लिया, मैंने पहले मना कर दिया कि मुझे गोल्डन की नहीं चाहिए। कैसा लगा मेरा मजाक? तो मेरे अपने कलवी जज्बात ना, मुझे मैं गवर्नमेंट की तरफ से कोई इज्जत चाहिए, समझे, ना किसी वजीर की तरफ से। मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ। सुभान अल्लाह। मुझे है ना कि कलबी तौर पर, जैसे बिलफर्ज अगर मुझे बुलाया गया कि हम आपको तमगा दूंगा, तमगा दिया जा रहा, आप आ जाएं, मैंने नहीं जाना। मैं अरे कहना क्या चाहते हो? अपना अब वो कोई जबरदस्ती हो, कोई सूरत हुई, चला गया। कलबी तौर पर मुझे बाज़ औक़ात मौका मिला है ये अपर लेवल पर जाने का, अल्हम्दुलिल्लाह अब तक तो नहीं गया मैं। तब मेरा ज़ौक़ ये नहीं है, मेरी दौलत, मेरा सरमाया आप लोग हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। सुभान अल्लाह। और आप लोगों ने मस्जिदें भरनी है, इसलिए आपकी ज़रूरत है मुझे। माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है, शोहरत दी है, उसका करम है। वह आखिरत की शोहरत और इज्जत से महरूम न करे। बाकी दुनियावी तमगे आदमी फूल पड़ता है, फिर अपने आप को कुछ समझने लगता है। ये खतरात इसमें, और बहुत सारे खतरात होते हैं। तो मेरी वाकई मतलब इस चीज़ का मतलब जज्बा नहीं है। जी नाज़रीन, वीडियो का आपने क्लिप देखा। वीडियो के आप इस क्लिप में देख सकते हैं कि मौलाना इलियास कादरी को तमगा इम्तियाज़ से नवाजा गया और ईवान सदर आपको बुलाया भी गया, लेकिन मौलाना इलियास कादरी ने ये कहकर इनकार कर दिया कि मुझे ये तमगा इम्तियाज़ नहीं चाहिए। मुझे हुकूमती मामलात की तरफ से, हुकूमत की तरफ से कोई भी इज़्ज़त मिले उसको मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे एक बैरून मुल्क से सोने की ऑफ़र हुई थी, तो उन्होंने उसको, उस पेशकश को भी ठुकरा दिया और अपने आप को ये बज़ाहिर बता दिया कि मेरी जो सरमायाकारी है, जो ये सामने बैठे हैं जितने भी मेरे पीर भाई, यही मेरी सरमायाकारी है। मैं सैयद मोहम्मद हाशमी हज़रत पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 40वां वंशज हूँ। क्या बात कर रहे हैं? तो नाज़रीन, बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखने वाले ये एक मौलाना साहब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 40वीं पीढ़ी के सैयद होने का दावा कर रहे हैं। और ये दावा उनका किस हद तक दुरुस्त है और ये दावा क्यों कर रहे हैं, रीज़न तो तकरीबन सबको यहाँ मालूम हो चुकी है। ये सही वाले सैयद हैं भी या नहीं भी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर ये अपने बिज़नेस को बहुत अच्छी तरह एक्सटेंड कर लेंगे। लोग जोक दर जोक इनकी ये बात सुनकर इनके पास आएंगे, इनके हाथ चूमे जाएंगे, इनके पाँव धो धो कर पिए जाएंगे और पता नहीं क्या क्या। और इनका जब ये इस दुनिया से रुखसत होंगे तो फिर इनकी दरबार पर
بہت بڑے سید کا ٹیگ لگ جائے گا، پیر کا لگ جائے گا، لوگ پھر آنے والی ان کی جو 7 نسلیں ہیں ان کی موجے موجے، ان کی عیاشیاں عیاشیاں۔ ناظرین اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ اس کے بارے میں کیا کمنٹ کرنے والے ہیں؟ حضور فریاد رس غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو کوئی مصیبت میں مجھے پکارے، مجھ سے مدد چاہے، میں اس کی مصیبت کو اس سے دور فرماؤں گا۔ مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا۔ جی ناظرین، ویڈیو کا آپ نے کلپ دیکھا، مولانا حبیب اتاری یہاں پر غوث پاک کی شان کو بیان کرتے ہوئے یوں فرما رہے ہیں کہ غوث پاک نے فرمایا کہ کوئی غم زدہ یا مصیبت زدہ مجھ سے مدد چاہے، مجھے پکارے تو میں اس کی مدد کو پہنچوں گا، میں اس کی جو ہے نا مدد کرنے کے لیے آؤں گا۔ مولانا حبیب اتاری، پلیز خدا کے لیے مدد صرف اللہ سے مانگنی چاہیے، اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ دونوں جہاں کے عالم، دونوں جہاں کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ سے مدد مانگو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اللہ ہی واحد و لا شریک ہے۔ انہوں نے رو رو کر گر گڑا کر اللہ سے یا حبلی امتی کی دعا کی ہے، ایسا نہیں کہا کہ میں بخشوں گا۔ جب کل کائنات کے مالک یہ کہہ سکتے ہیں تو پھر غوث پاک خود کے لیے ایسے الفاظ کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ کیا آپ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کر غوث پاک سے مانگتے ہیں؟ میرا یہ آپ سے سوال ہے۔ ہرگز ایسا نہیں ہوگا اور نہ ہی ایسا ہو سکتا ہے۔ تو پلیز سوشل میڈیا پر وہ بات پھیلانے کی کوشش کریں جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی رضامندی شامل ہو اور غوث پاک کی بھی رضامندی شامل ہو۔ اپنی طرف سے کوئی ایسے کلمات بیان نہ کریں جو بغیر تصدیق شدہ ہو۔ ناظرین اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ اس کے بارے میں کیا کمنٹ کریں گے؟ کمنٹ کر کے ذرا مجھے لازم بتائیں۔ جی ناظرین، ویڈیو کا آپ نے کلپ دیکھا، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قاری صاحب نے سگی اپنی بہن کے ساتھ ظلم کیا، اس کو کاٹ کر ٹوٹے ٹوٹے کر کے اس کو بوری میں لپیٹ کے اور لاش کو دفنانے کے لیے جا رہا تھا کہ محلے والوں نے کمپلین کی اور ان کو گرفتار کر دیا۔ اور اس کے سے پہلے اس نے کیا کیا، اس کا سیکنڈ پارٹ جو ہے نا وہ انشاءاللہ میں آپ سے کل شیئر کروں گا، کیونکہ ویڈیو کافی لینتھی ہو جاتی ہے اگر آج شیئر کرتا، تو کل اس کا سیکنڈ پارٹ آپ کو لازمی شو کروں گا جس میں یہ اس چیز کو ایڈمٹ کرے گا کہ اس نے اپنی بہن کے ساتھ کیا غلط کاریاں کی ہیں، سگی بہن کے ساتھ۔ تو قیامت کیوں بتائے گی کہ میں کیوں آ رہی ہوں؟ یہی وجہ ہے، یہی ریزن ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبت واتوب الیہ۔ ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ میری مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں خرم ٹیک 2.0 کو، تاکہ آپ کو آسانی سے ویڈیو ملتی رہیں۔ آج کے لیے اتنا کافی، دے اپنے ہوسٹ خرم راؤ کو اجازت۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خاص خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ہے امام مسجد جویریہ کے سب سے بڑے بھائی جی ممبر پہ بیٹھتے ہیں، وہی بیٹھتا ہوں۔ امام مسجد ہے جی حافظ قرآن ہوں گے؟ جی حافظ قرآن ہوں۔ اللہ کی وہ پاک کتاب جو اس کے محبوب پر اتری وہ آپ کے سینے میں ہے، تو رتبے کے حساب سے تو مجھے آپ سے بڑی عزت سے بات کرنی چاہیے۔ آپ دین کے بہت قریب ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں آپ سے کس طرح سے بات کروں کہ آپ نے سینے میں وہ پاک کتاب حفظ کر کے، اسے یاد کر کے، اپنے سینے میں اسے دفن کر کے آپ نے قتل کر دیا۔ کوئی ناخواندہ شخص گناہ کبیرہ کرتا ہے، گناہ صغیرہ کرتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں اسے علم نہیں ہے، صغیرہ کبیرہ میں فرق نہیں پتا۔ تو بھائی آپ تو دنیا کو دعوت دینے والے، آپ سے لوگ مسئلہ پوچھتے ہوں گے، آپ کے قاری صاحب مسئلہ بتائیے۔ آپ کے پاس اگر کچھ چل کے آ جائے کہ قاری صاحب میرا بیٹا یا بیٹی بھٹک گیا ہے، وہ سے رائے ہدایت سے وہ ہٹ گیا ہے، اللہ سے تو میں دعا کرتا ہوں، آپ بھی کوئی طریقہ بتا دیجئے، کیا بتائیں گے؟ اسے قتل کر دو؟ اس کو بولیں گے شادی کر دیں، اس کی شادی کر دیں۔ جی تو اپنے بارے میں کیوں نہ یہ خیال آیا؟ شادی کے بارے میں اس سے خاندان میں کرتے رہے۔ خاندان میں ضروری تھا، امام مسجد تھے آپ کے پاس، تو کئی آپ کے شاگرد کاری بھی ہوں گے جو کہ شاید آپ استاد تھے، استاد کی بات نہ ٹالتے ہوں، نکاح کر دیتے اس کا کسی کے ساتھ، ڈانٹ ڈپٹ کر کے گھر میں سے رخصت کرتے، وہ ڈولی سے اتر کے بھاگتی، تو مجھے سمجھ میں آتا کہ شاید پکڑتے پکڑتے اس کو کوئی ایسی لگ گئی کہ وہ مر گئی۔ آپ نے کیا کیا؟ اپنی ذمہ داری کو اتار کے اس کو گوری میں بند کر دیا قتل کر کے۔ اللہ پاک نے زندگی اور موت کا اختیار ہی تو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، انسان کون ہوتا ہے یہ اختیار لینے والا؟ یہ عمل صحیح نہیں ہے، لیکن ہمیں اتنی جذبات پہ اوپر ایسا معاملہ ہو گیا کہ بہت زیادہ اس نے وہ پلان کیسے کیا تھا؟
پلان ایسے کیا تھا پہلے گاؤں میں اس کی کافی زیادہ جو ہے نا معاملات ہوتے رہے. ابو نے بھی دیکھا اور میں بھی 1-2 مرتبہ وہاں پر گاؤں میں گیا تو میں نے بھی دیکھا. کیا دیکھا؟ لڑکوں کا آنا جانا. رات کے وقت ہوتا ہے, دیہات کا ٹائم ہے, تو پکڑنے کی بھی کوشش کی لیکن وہ بندے ہاتھ نہیں آئے. رشتہ کیا تھا کہیں اس کا؟ جی وہ ہماری پہلے تو کوشش یہ تھی کہ خاندان میں کریں, جب وہاں نہیں ہوا تو پھر یہ اس پلاننگ کر جب کے کوئی بچہ اتنا راہ راست سے ہٹ جاتا ہے تو اس میں کوشش کہ اس کا اچھا رشتہ, آئیڈیل رشتہ ہے, ایسی کیوں کہیں بھی کر دیتے؟ وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم وہاں سے لاہور میں جب لائے تو یہی نیت تھی میری. لاہور میں آئے اس کو کتنے سال ہو گئے تھے؟ اس کو تقریباً 2 سال ہو 2 سال میں آپ نے اپنی نیت ہی کی, صرف عمل کیا کیا اس کو مارنے والا؟ وہاں سے جب آئے تھے تو یہی نیت کر کے میں آیا تھا, کسی کو میں نے پایا تکمیل